بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے خالی پن کا مداوع، یاسمین مجاہد کی کتاب، پارٹ نمبر 73۔ رب کی طرف سفر۔ ہم سب خدا کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ یہ قلب کا سفر ہے۔ ہمارے جسم قبر کے سپرد ہو جائیں گے، لیکن روح قلب اس وقت ہمارے پاس ہے۔ اس کا ابدیت کی طرف سفر جاری رہے گا۔ جسم عارضی ہے، لیکن قلب و روح ابدی ہیں، اور اس کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز صرف یہ مختصر زندگی ہوتی ہے۔ ہم اس عارضی جسم کی ضرورت پوری کرنے کی قیمت اپنی ابدی روح سے ادا کرتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، کیونکہ دن بدن ہمارا جسم مرتا جاتا ہے اور ہماری روح باقی رہتی ہے۔ اگر یہ گل سڑ جائے، بھوکی ہو یا بیمار، تو بھی یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ ہمیشہ کے لیے ہم اپنی روح کو دفن نہیں کر سکتے۔ یہ قبر میں پھر ابدیت میں ہمارے ساتھ جائے گی۔ جب ہم اس زندگی کو چھوڑ دیں گے تو ہم اپنی روح کو غذا مہیا کرنے کے لیے واپس نہ لوٹ سکیں گے۔ ہم اس کا تزکیہ کرنے کے لیے واپس نہ آ سکیں گے۔ یہ کام کرنے کے لیے ہماری مہلت محدود ہے، اور پھر اس عارضی زندگی میں ہم اپنی قلب و روح کے ساتھ جو کرتے ہیں وہی ابدیت میں گونجتا ہے۔ یہ حقیقت اس زندگی کی اہمیت کو دوچند کر دیتی ہے، لیکن اس کی وجوہات وہ ہرگز نہیں جو ہم میں سے بہت سو کو خیال میں ہے۔ پیسے یا شہرت سے یا رتبے کے لیے نہیں، عارضی چیزوں کے لیے نہیں، جن سطحی چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں ان کے لیے نہیں۔ یہ زندگی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جو کچھ ہم اس زندگی میں کرتے ہیں وہ ابدی نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ یہی بہت بڑی بات ہے، اور ہماری ساری توجہ کا مرکز اسے ہی ہونا چاہیے۔ آپ کو اور مجھے اس عارضی زندگی میں ایک موقع ملا ہے۔ ہم سب کو خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہم سب کی قبر میں اور پھر آخرت میں موجود گھر میں پہنچنا ہے، اور ہم میں سے کچھ لوگ یہ زندگی اسی گھر کی تعمیر میں صرف کرتے ہیں، اینٹ در اینٹ، اپنے ایمان اور کام کے ساتھ۔ لیکن ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو زندگی کو اپنا ابدی گھر اپنے ہاتھوں سے جلا دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انجام کار، ہم سب کو اس گھر میں جانا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ اس حالت میں وہاں ہمارا گھر کس حالت میں ہوگا؟ کیا ہم اسے تعمیر کر رہے ہیں یا ہم اسے جلا کر راکھ کر دے رہے ہیں؟ ہم سب سے کس حالت میں ملیں گے؟ خالص قلب روح کے ساتھ یا ایسی روح کے ساتھ جو بدعنوان ہو چکی ہے؟ باہر صورت خدا کی طرف لوٹنا۔ خدا کی طرف لوٹنے کے اس سفر میں ایک عمومی روحانی یہ تصور ہے کہ روحانیت وہ شے ہے جو کامل اور شفاف یا پرسکون حالت میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ہم ایک ایسی پرسکون پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے کسی دانا بزرگ کا تصور قائم کرتے ہیں، یا کوئی نہایت وفا شعار نمازی جو سکون سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، جہاں ہم یقینی طور پر ان سبک روح حالات میں بھی خدا کو پا سکتے ہیں۔ وہی خدا کی جانب جانے والا راستہ اتنے پرسکون موسم کے ساتھ ہموار نہیں ہوتا۔ خدا کی جانب جانے والی راہ طوفانوں سے بھری ہے۔ بعض اوقات بھاگنا پڑتا ہے، بعض اوقات سبک روی سے چلنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل اس جانب بڑھنا پڑتا ہے۔ شکستوں سے چور، اور اللہ ہمارا شفا کنندہ ہے۔ دیکھیے، جو ٹوٹا ہوا نہیں اسے طبیب کی کیا ضرورت؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی جانب بڑھیں، جیسے ہم ہی اور جہاں بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ہمیں مختلف حالات اور مختلف موقع محل میں رکھا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 191، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا۔ تو پاک ہے اس سے کہ محبت کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ خدا کی یاد کوئی ایسی شے نہیں جو ہمیں صرف اچھے وقت یا اچھی حالت میں ہی کرنی چاہیے۔ یہ لازماً
ہر طرح کے حالات میں ہونی چاہیے، کھڑے اور بیٹھے اور ہمارے پہلوؤں میں، جب ہم مضبوط اور خوش ہوتے ہیں، جب ہم کمزور یا محروم ہوتے ہیں، یا جب ہم پوری طرح سے ٹوٹ اور گم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب ترین غلاموں کی زندگی پر نظر دوڑائیں۔ رسولوں کو زندگی میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ جناب یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں۔ خود اپنے خاندان نے انہیں مسترد کر دیا، آپ نے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں بدسلوکی سہی، آپ نے غلامی کا مزہ چکھا، ہراساں کیے گئے، جھوٹا الزام لگایا گیا، قید میں ڈالے گئے اور پھر ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز کیے گئے۔ آپ نے ہر حالت کا تجربہ کیا اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہر حالت میں آپ کے رد عمل کا مطالعہ کریں۔ اپنی بدترین حالت میں وہ مکمل طور پر اللہ کی جانب مڑ گئے، اپنے عروج کی انتہا پر وہ مکمل طور پر اللہ کی جانب مڑ گئے۔ لا الہ الا اللہ توحید ایسا تصور نہیں ہے جسے صرف اپنی سہولت کے مطابق پہچانا جائے، یہ کائناتی قانون کا جوہر ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ ہم جس رخ بھی اپنا چہرہ کریں، ہم کسی بھی حالت میں غافل نہیں ہو سکتے۔ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہر حال میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جنہوں نے پیغمبروں کی مانند، جنہوں نے خود کو جس حالت میں بھی پایا لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، انہیں اس کا انتہائی اجر دیا گیا، اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ ہمارے لیے مثال ہیں۔ وہ جو فرعون کی مانند توحید کے منکر رہے، اس کا سامنا کیا لیکن مانا نہیں، وہ ذلیل و رسوا ہو گئے، زنجیروں میں جکڑے گئے۔